اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہونا ہے تعین امام کا طریقہ؟ فصل سوم ہے نصوص امامت. کریں گزشتہ فصل میں امامت کی حقیقت اور صفات و کمالات بیان کیے گئے اور یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ امام کی تعین کا واحد راستہ خدا کی جانب سے منصوب اور منصوص ہونا ہے. اس فصل میں نصوص امامت کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. امامیہ متکلمین نے اپنی کلامی کتب میں ائمہ کی امامت پر قرآن و سنت سے بے شمار نصوص کا تذکرہ کیا ہے. ان سب کو بیان کرنے کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے. یہاں بطور نمونہ فقط چند نصوص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے جو امامت کی دلیل ہے وہ نص قرآنی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، کہ تمہارا ولی صرف خدا اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں اس آیہ کریمہ میں تمام مسلمان مخاطب ہیں. انما ولیکم اللہ صحیح ہے، اس میں خطاب کس سے ہے؟ تمام مسلمانوں سے ہے. اور اس میں یہ حکم بیان ہوا ہے کہ خدا، پیغمبر اور مخصوص صفات کے مالک صاحبان ایمان کو تمام مسلمانوں پر ولایت حاصل ہے. دوسری جانب انما حصر و اختصاص پر دلالت کرتا ہے. اس طرح آیہ کریمہ کے معنی یہ ہوں گے کہ مسلمانوں کی ولایت صرف خدا، رسول اور بعض مومنین سے مخصوص ہے. یعنی خدا، رسول اور مخصوص مومنین کے علاوہ مسلمانوں کا ولی کوئی اور نہیں ہے. چنانچہ زمخشری کہتے ہیں ومعنی انما وجوب الاختصاص فیہم بالموالات، یعنی انما کے معنی یہ ہے کہ ولایت انہی سے مخصوص ہے. کون سے؟ یا تو اللہ سے یا رسول سے یا وہ صاحبان ایمان کے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ان کے خصوصی صفات ذکر ہوئیں. لفظ ولایت کے معانی میں سے یہاں جن معانی کا احتمال دیا گیا ہے وہ نصرت، محبت اور زعامت. زعامت جانتے ہیں؟ زعیم ہونا یعنی کسی کہیں کا سردار ہونا، ہیڈ ہونا. تو کہہ رہے ہیں لفظ ولایت کے معنی میں یہاں جن معنی کا احتمال کیا گیا ہے کہ ولایت کے معنی کیا ہیں. کہا ولایت کے معنی نصرت کے ہوتے ہیں، ایک ولایت کے معنی محبت کے ہوتے ہیں، ایک معنی زعامت کے ہوتے ہیں. دوسروں کے امور میں تصرف کا حق، زعامت یعنی دوسروں کے امور میں تصرف کا حق ہے. مذکورہ معنی میں سے نصرت و محبت میں عمومیت پائی جاتی ہے، اور یہ اسلام و ایمان کا لازمہ ہے کہ ہر مسلمان اور مومن دوسرے مسلمان اور مومن سے محبت اور اس کی مدد کرے. ان معانی میں ولایت کے چند ذواق سے مخصوص ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن تیسرے معنی میں ولایت اسلام و ایمان کے لوازم میں سے نہیں ہے اور اس میں عمومیت نہیں پائی جاتی، بلکہ اس کے لیے خاص اذن و تشریع کی ضرورت ہے. خداوند عالم چونکہ کائنات اور انسان کا خالق و مالک ہے، لہٰذا اسے ذاتاً ولایت حاصل ہے. ظاہر اسی نے خلق کیا ہے تو ولایت اس کی رہنے والی ہے. اور چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ولایت عطا کی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو یہ ولایت نبی کو کس نے دی؟ خداوند عالم نے دی. کہ النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی مومنین سے اولا ہے، ان کے نفسوں سے بھی زیادہ. صحیح ہے، یعنی مومنین کے نفسوں سے بھی زیادہ اولیت کون رکھتا ہے؟ نبی رکھتا ہے. نبی لوگوں کے نفوس پر ان سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں، لہٰذا پیغمبر کو بھی ولایت یعنی مسلمانوں کے امور میں تصرف کا حق حاصل ہے. قرآن کریم کی آیت اعلان کرتی ہے کہ پیغمبر کے علاوہ آیت میں مذکورہ مخصوص صفات کے مالک کچھ مومنین کو بھی ایسی ولایت حاصل ہے. یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کہ مذکورہ آیت کریمہ میں ولایت مسلمانوں کے امور میں حق تصرف یعنی زعامت و سرپرستی اور رہبری کے معنی میں ہے. ظاہر ہے کہ کہا انما ولیکم اللہ، کہا
انما ولیکم اللہ ورسولہ، صحیح ہے کہ اللہ اور رسول تمہارا ولی ہے. تو یہاں پہ دیکھیے ولایت کے معنی جب تین لیے جا رہے ہیں، یا تو کیا لیا گیا، زعامت لیا گیا، یا محبت لیا گیا، یا نصرت لیا گیا. تو اللہ ناصر ہے کہ زعیم ہے؟ اللہ ولی ہے، ہم پہ تصرف کا حق رکھتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. نبی بھی ولی ہے اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، نصرت نہیں کی، انہوں نے مدد نہیں کیا کی، محبت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، زعامت ہے کہ ان النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی، یہ قرآن نے، اللہ نے ان کو ولایت عطا کی ہے. تو جب دو لوگوں میں ولایت زعامت کے معنی رکھتی ہے، یعنی امور میں حق کے تصرف، یعنی زعامت و سرپرستی اور رہبری کے معنی میں ہے، اب دیکھنا ہے کہ جن خاص مومن کو یہ ولایت حاصل ہے وہ کون ہے، اور اس آیت کا مصداق کون ہے. اس آیت کی شان نزول کے بارے میں شیعہ اور سنی دونوں طریقوں سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ آیہ کریمہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. 2 نمبر کے حاشیے پہ جائیے، دیکھیے آیہ کریمہ حضرت علی کی شان میں نازل ہونے سے متعلق احادیث شیعہ طرق سے متواتر اور اہل سنت کے طرق سے متعدد ہیں. المیزان جلد 6 صفحہ 16 تا 20، تفسیر ابن کثیر جلد 2 اہل سنت کی تفسیر ہے، یہ صفحہ 597، تفسیر قرطبی یہ بھی اہل سنت کی تفسیر ہے، جلد 6 صفحہ 221، شواہد التنزیل حسکانی کی تفصیل ہے، صحیح ہے، جس میں جلد 1 صفحہ 161، اسباب النزولی واحدی، صحیح ہے، صفحہ 132، الریاض النظرہ طبری کی جلد 3 صفحہ 208 ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں یہ بات ہماری درج ہے کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، مولائے کائنات کی شان میں نازل. اس بنا پر یہ آیت امت مسلمہ پر حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور رہبری ثابت کرتی ہے. چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت کو سب پر ولایت حاصل تھی، اور حضرت علی علیہ السلام بھی دیگر مومنین کے مانند آیہ کریمہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کے ذیل میں شامل تھے. اس لیے حضرت علی کی ولایت امامت کا واقعی آغاز رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہوا. کہہ رہے ہیں اس موقع پر عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ آیہ کریمہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے تو مومنین کیوں کہا گیا، یعنی جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، یعنی کیا ہے آیت، کیا کہہ رہی ہے مولانا، ہاں کس میں مولانا، یہاں پہ النبی اولا بالمؤمنین، کہا مومنین کیوں استعمال کیا گیا ہے. کہہ رہے مفسرین نے اس سوال کے مختلف جواب دیے ہیں. زمخشری کہتے ہیں کہ اس تعبیر کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی کی روشن روش مومنین کے لیے نمونے کے عنوان سے پیش کی جائے تاکہ وہ بھی راہ خدا میں انفاق کو اہمیت دیں، حتیٰ کہ امکانی صورت میں حالت نماز میں بھی اس سے غافل نہ رہیں. طبرسی کہتے ہیں کہ اس تعبیر کا مقصد حضرت علی کی عظمت بیان کرنا ہے. عربی محاورہ اور دیگر زبانوں میں بھی یہی طریقہ رائج ہے کہ جب کسی شخص کی تکریم و تعظیم مراد ہوتی ہے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں اس نقطے کی یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ لغوی اعتبار سے لفظ زکوٰۃ کے معنی فقہ میں رائج اصطلاحی معنی سے زیادہ وسیع ہے. لغوی اعتبار سے ہر طرح کے مالی انفاق واجب ہو یا مستحب اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، صحیح ہے، جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ مکی صورتوں و آیتوں میں یہ لفظ مکرر استعمال ہوا ہے، حالانکہ اس وقت تک فقہی اصطلاح کے مطابق زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن مکی صورتوں میں لفظ زکوٰۃ موجود ہے. یعنی مجرد انفاق کو بھی کیا کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کہا جاتا ہے. مذکورہ مطالب کے پیش نظر المنار، یہ المنار تفسیر ہے، صحیح ہے، اہل سنت کی تفسیر ہے. مذکورہ مطالب کے پیش نظر المنار کے مصنف کا قول غلط ثابت ہو جاتا ہے جنہوں نے مذکورہ دونوں باتوں، یعنی ایک شخص کے لیے جمع کا صیغہ صدقہ مستحبی زکوٰۃ کو کہنا کے باعث شان نزول کی حدیث میں شک کیا ہے. صحیح ہے، کس نے کیا ہے، تفسیر منار کے مصنف نے. اس سلسلے میں ایک شبہہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کی امامت کا تعلق عہد پیغمبر کے بعد سے ہے،
اور اس آیت سے صرف یہ استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت علی پیغمبر اکرم کے بعد اسلامی معاشرے کے امام و قائد ہوں گے، لیکن اس آیت میں یہ صراحت نہیں ہے کہ آپ کی امامت بلا فاصلہ ہوگی یا کچھ عرصے کے بعد اس طرح، تو آیت کا مطلب اہل سنت کے نظریے کے مطابق بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے، یہ شبہ پیش کیا گیا ہے، یہ شبہ بھی بے بنیاد ہے۔ آئیے اس کا جواب دیکھ لیجیے، مولانا اس شبہ کا جواب ہے کیا؟ شبہ سمجھ میں آیا کہ باقاعدہ ان کی ولایت ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک قائد ہیں، لیکن قائد بلا فاصلہ ہیں، اس کی کوئی صراحت آیت میں موجود نہیں ہے۔ بھئی چوتھے خلیفہ بھی بن رہے ہیں تب بھی قائد ہیں کہ نہیں قائد ہیں؟ قائد ہیں۔ کہ یہ شبہ بھی بے بنیاد ہے، اس لیے کہ اولاً تو اجماع مسلمین کے خلاف ہے، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے سلسلے میں مسلمانوں کے دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ آپ کی امامت منصوص بلا فصل ہے، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آپ کی امامت انتخاب و بیعت کے ذریعے عثمان کے بعد ہے، لیکن یہ آپ کی امامت منصوص اور عثمان کے بعد ہے۔ شیعوں یا اہل سنت دونوں میں کوئی فرقہ اس کا قائل نہیں ہے۔ دوسرے یہ آپ کی امامت انتخاب اور بیعت کے ذریعے عثمان کے بعد ہے، لیکن یہ کہ آپ علیہ السلام کی امامت منصوص اور عثمان کے بعد ہے، شیعہ یا اہل سنت دونوں میں کوئی فرقہ اس کا قائل نہیں ہے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ امام کی امامت کب شروع ہو رہی ہے؟ عثمان کے بعد۔ کہا اس کا نہ سنیوں میں قائل ہے نہ کوئی شیعوں میں قائل ہے۔ دوسرے یہ کہ جیسا پہلے بھی بیان کیا گیا کہ لفظ انما اختصاص پر دلالت کرتا ہے، اور اس طرح عائلت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد جب تک حضرت علی مسلمانوں کے درمیان ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو ولایت کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ کس سے ثابت ہو رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، صحیح ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ نہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، والحمد للہ رب العالمین۔